اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں نوید علی رضوی اور میرے ساتھ علی نقی آپ تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو اس محفل بابرکت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چھٹا سالانہ BIS فاؤنڈیشن کا تقریب اسناد کا اجتماع ہے۔ اس پروگرام میں ماشاءاللہ آپ تمام کی شرکت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ جناب جیسا آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی بھی پروگرام بغیر کلام پاک تلاوت پاک کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم کوئی بھی پروگرام بغیر تلاوت کلام پاک کے شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد ہاشم، شبی، باقر اور محمد علی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کریں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ ہمیشہ آپ نے تلاوت کا ایک سینیریو دیکھا ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، مگر روایت سے ہٹ کے اس مرتبہ آپ تلاوت کا ایک نیا انداز دیکھیں گے۔ بر محمد و علی محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے لیول 4 کے شاگردان جو بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے آپ کو اس محفل کو معطر کر رہے تھے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی سماعتوں کو معطر کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا لیول 3، 4 اور 7 کی گرلس میں سمرین کی ٹیم کو کہ وہ آئیں اور نعت کلام پاک سے اس ماحول کو معطر کریں. حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ BIS فاؤنڈیشن پروگرام میں بچوں نے سارا سال شرکت کی اور بھرپور شرکت کی. آج ہم یہاں پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی شرکت کو مزید معطر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. یقیناً دینی تعلیم کے اندر نمبرز میٹر نہیں کرتے بلکہ نیت اور اخلاص اور خلوص میٹر کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام تر بچوں کی شرکت، ان کی محنت قابل قبول ہوگی انشاءاللہ.
آج کے پروگرام کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا سر یاسر کو کہ وہ لیول 1 سے لے کر لیول 3 تک کے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ اناؤنس کریں بوائز، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے جاری رکھیں گے. میں بی آئی ایس کی جانب سے اور بی آئی ایس مینجمنٹ کی جانب سے تمام والدین کو، تمام معزز علماء کرام کو، مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج الحمدللہ خدا کا بہت شکر ہے کہ بی آئی ایس فاؤنڈیشن پروگرام نے اپنے 6 بیچ کمپلیٹ کیے ہیں. 7 سال ہو گئے ہمیں یہ سفر شروع کیے ہوئے. 1 سال ہمارا کووڈ کی وجہ سے گیپ آیا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد دوبارہ سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تو ہم آج اپنا 6ٹھا بیچ یہاں فائنل کر رہے ہیں. اور اس کے جو ہے رزلٹ، اس کی اناؤنسمنٹ کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر تکراراً تمام پیرنٹس کو میں بتا دوں کہ اس پورے سال ہم نے جس طریقے سے اسسمنٹ کی ہے اس کے 2 منٹ میں بریفنگ بتا دیتا ہوں آپ کو. 5 سبجیکٹ یہاں پہ ہم نے ٹیچ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے، جس میں عقائد اسلامی لیول 1 سے لیول 8 تک، لیول 9 تک. اسی طرح آپ کا احکام، قرآن اور اخلاق مرج کر کے، جس میں بنیادی تجوید بھی بچوں کی ٹھیک کرائی گئی ہے. یہ تو 3 ہمارے ایکیڈمک سبجیکٹس کے تھے جس کے ذریعے بی آئی ایس فاؤنڈیشن کی ٹیم نے کوشش کی تھی کہ آپ کے بچوں کو عقائد، احکام اور قرآن کی تعلیمات فراہم کی جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ 2 ڈفرینٹ سبجیکٹس اور ہیں جس سے ہم نے بچوں کے اندر جو ہے وہ علوم محمد وآل محمد منتقل کرنے کی کوشش کی تھی. ایک اسلامک میڈیا کا ان کا بلاک ہوا کرتا تھا، جس میں اسلامک موویز کے ذریعے، پازیٹیو میڈیا کے ذریعے ان تک لرننگ جو ہے وہ ڈیلیور کی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس ایکٹیویٹی تھرو آؤٹ دی ایئر ہوئی ہیں، جس میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی شامل تھی اور ان کی فٹنس کی ایکٹیویٹی بھی شامل تھی. ظاہر سی بات ہے ایک اتوار جتنا ہم کر سکتے تھے آلٹرنیٹ اتوار اتنا ہم نے کیا. وہ مکمل تو نہیں ہو سکتا اسپورٹس، لیکن ایٹ لیسٹ عادت ڈلوانی تھی بچوں کو کہ اپنی صحت پہ اپنے اسپورٹس ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھیں. جسم تندرست و توانا ہوگا تو پھر وہ آگے ان کی روح بھی تندرست و توانا ہوگی. دوسری بات ایک یہ میسیج بھی دینا تھا کہ اسلام فقط آپ کے گھر کی حد تک نہیں ہوتا، اسلام نے باؤنڈریز کے ساتھ آپ کو پوری زندگی انجوائے کرنے کے لیے بھی دی ہے. اسی کے ساتھ پورے سال میں ہمارے سال جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. کلاس روم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایام اضحیٰ کی مناسبت سے جلوس اضحیٰ بھی منعقد کیا، ایام فاطمہ کی مناسبت سے جو ہے وہ مجالس ہوئیں، ایام مولا علی کے حوالے سے مجالس ہوئیں. اسی طرح ہمارے 1-2 میلاد ہوئے، رجب کا میلاد ہوا، پھر ایک گرینڈ پکنک ہوئی جو بچوں کو ہمیشہ ہی بہت یادگار رہتی ہے. کوشش کی گئی کہ اچھی سے اچھی جگہ بچوں کو اور کم سے کم کاسٹ میں بچوں کو ہم اسلامک ماحول میں تفریح فراہم کر سکیں، جس میں کسی بھی قسم کا حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو. تو یہ پوری کوشش ہم نے پورے سال کی ہے. آپ سب کا فیڈ بیک ہمیں لاسٹ جو سیشن ہم نے پیرنٹنگ کا کیا تھا اس میں بھی ملا، اور جو فیڈ بیک ابھی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے انشاءاللہ ہم گوگل فارم کے تھرو آپ لوگ سے درخواست کریں گے کہ اپنا ویلیوبل فیڈ بیک ہمیں لازمی دے دیں، تاکہ اب جب ہم اپنے مئی، جون، جولائی میں اپنے نیکسٹ سیشن کی پلاننگ کر رہے ہوں تو جو غلطیاں، کمیاں یا کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہیں ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اوور کم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ رزلٹ اناؤنسمنٹ کی جانب. اور فرسٹ لیول پہ جو رزلٹ ہم اناؤنس کریں گے وہ لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 بوائز کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. لیول 1 بوائز کی جو ٹیم ہے اس کو لیڈ کر کے لائیں گی مس کنیز. لیول 2 بوائز کے ساتھ آئیں گی مس سمرین، اور لیول 3 بوائز کے ساتھ آئیں گی مس ساجدہ. آئی ہوپ کہ یہ پوری کلاسز اور کلاس ٹیچرز الائن ہو گئی ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں بی آئی ایس کے کونسل ممبر سید شجاعت حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ انعامات دینے میں ہماری معاونت کریں. اور بی آئی ایس فاؤنڈیشن پروگرام کے ہیڈ فاروق سبطین بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ براہ کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ یہ انعامات دینے کا سلسلہ مکمل کیا جا سکے. میں اپنے معزز مہمانان گرامی میں ہم سب کے نہایت ہی واجب الاحترام استاد زیغم رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں میں اسناد اور انعامات تقسیم کریں. آپ سب سے درخواست ہے ایک دفعہ بابا سے بلند درود پڑھیے گا. لیول 1 بوائز کی ہم پوزیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیول 1 بوائز ریڈی ہیں آپ کے ساتھ؟ پہلے ہم فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن اور بیسٹ اسٹوڈنٹ کا نام اناؤنس کریں گے. اس کے بعد پوری کلاس سے گزارش کریں گے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اسٹیج پہ آئیں گے، اسٹیج پہ آ کے ان کا گروپ فوٹو ہوگا اور رائٹ ہینڈ سائڈ والی جو میری اسٹیئرز ہے اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ جا کے واپس اپنی نشستوں پہ بیٹھیں گے.
لیول 1 بوائز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے فہر عباس سن آف حیدر عباس نے, نہیں آئے ہیں. اچھا, لیول 1 بوائز 2nd پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابراہیم سن آف سید فراد حیدر زیدی. درود پڑھے محمد وال محمد پر. لیول 1 بوائز 1st پوزیشن حاصل کی ہے سید علی حسین سن آف سید قیصر علی. درود پڑھتے ہیں آپ لوگ, درود کے سائے میں جو ہے وہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اچھا, 3rd پوزیشن فہر عباس آ گئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لائیں اسٹیج پر. یہ تو آپ لوگ کے سامنے 1st, 2nd, 3rd پوزیشن اناؤنس کر دی. اس کا بھی میں آپ لوگ کو بریف بتا دوں. اس سال ہم اسسمنٹ ٹیکنیک کے اوپر ہم نے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ بچوں کو ایویلیویٹ کیا تھا. اسسمنٹ 1 ہوئی تھی ہماری اگست, سپتمبر, اکتوبر میں, اس کا رزلٹ کلاس میں اناؤنس کیا تھا. اسسمنٹ 2 جو ہوئی تھی ہماری اس کا ڈیوریشن تھا نومبر, دسمبر, جنوری. اسی طرح اسسمنٹ 3 جو ہماری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آپ کی فروری, مارچ, اپریل میں. تو ابھی جو رزلٹ لاسٹ 2 جو رزلٹ کلاس روم میں اناؤنس ہوئے تھے وہ سبجیکٹ وائز رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے, لیکن اب جو فائنل رزلٹ ہے وہ کیومولیٹو ہے, یعنی عقائد, احکام, قرآن, اسپورٹس, میڈیا میں کیومولیٹو جس بچے نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں وہ پوزیشن کا حقدار قرار پاتا ہے. اسی طرح ہم بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی کلاس بھی اناؤنس کرتے ہیں. بیسٹ اسٹوڈنٹس کی 3 مین کرائٹیریا پہ اسٹوڈنٹ کو کسی بھی کلاس میں بیسٹ قرار دیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کی ریگولیرٹی, نمبر 2 اس کی رزلٹ, اور نمبر 3 ان کی کلاس کے تمام جو 5 ٹیچرز ہیں ان کا فیڈ بیک. ان 3 کرائٹیریا میں جو بچہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مارکس حاصل کرتا ہے اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ قرار دیا جاتا ہے. تو بیسٹ اسٹوڈنٹ لیول 1 بوائز کا جو ایوارڈ ہے وہ حاصل کیا ہے محمد ابراہیم نے. اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں لیول 1 کی پوری کلاس سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اپنے پاسنگ آؤٹ میڈلز کے ساتھ, اور ساتھ میں ان کی کلاس ٹیچر سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں گروپ فوٹو کے لیے. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے باآواز بلند صلوات. لیول 2 بوائز مس سمرین سے گزارش ہے کہ اپنی کلاس کے ساتھ ریڈی رہیں. لیول 1 بوائز کی کلاس کو آپ لے کے واپس جا سکتے بیٹا, اس سائڈ سے آپ جا سکتے ہوگی. اب ہم جا رہے ہیں لیول 2 بوائز رزلٹ کے لیے. لیول 2 بوائز ریڈی ہیں. لیول 2 بوائز میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سید محمد حسین بر نے سن آف سید کاشف عباس زیدی. بر محمد وال محمد صلوات. 3rd پوزیشن. 2nd پوزیشن لیول 2 بوائز میں حاصل کی ہے میسم سن آف اللہ بخش منگی. اسی کے ساتھ 1st پوزیشن حاصل کی ہے لیول 2 بوائز میں سید محمد ہادی حیدر سن آف فرحان حیدر. جبکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ حاصل کیا ہے رضا حسن ابراہیم نے.
کچھ بچوں کا جب نام لیا جاتا ہے نا تو ان کو یقین نہیں آتا کہ میں ہی ہوں, غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے. میں گزارش کروں گا مس سمرین سے کہ پوری لیول 2 کلاس کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں گروپ فوٹو کے لیے. مس ساجدہ ارم سے گزارش ہے کہ لیول 3 بوائز کے ساتھ ریڈی رہیں اسٹیج کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر. بر محمد و آل محمد صلوات. اسٹوڈنٹس پلیز سامنے دیکھیں, ٹائم ہمارے پاس بہت کم, ویسے ہی ہمارا 15 منٹ لیٹ ہوا ہے. لیول 3 بوائز کے رزلٹ ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں. لیول 3 بوائز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے محمد مصطفیٰ سن آف سید حسین علی نے. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے رضی حسین سن آف محمد حسین نے. فرسٹ پوزیشن کس نے لی ہوگی؟ بچوں نے بولا کمروش نے, اور اتفاق سے, بلکہ اتفاق سے نہیں محنت سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے محمد کمروش سن آف سید دانش رضا نے. واہ, کمروش ایبسینٹ ہیں اور بیسٹ اسٹوڈنٹ کے ایوارڈ بھی لیول 3 میں جاتا ہے محمد کمروش کو. ان کا جو ایوارڈ ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے, انشاءاللہ ان کو دے دی جائے گا. میں سے گزارش کروں گا کہ لیول 3 بوائز کو اوپر لے کے آئیں گروپ فوٹو کے لیے. میں گزارش کروں گا بی ایس کونسل ممبر شجاعت حیدر سے کہ وہ ادارے کی جانب سے ہمارے نہایت واجب الاحترام استاد زیغام علی رضوی صاحب کو ادارے کی جانب تحفہ پیش کریں. بر محمد وال محمد صلوات. بہت شکر گزار ہوں آغا زیغام علی رضوی صاحب کا, اور شجاعت بھائی اور فاروق بھائی آپ کو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ جب رزلٹ اناؤنس کریں گے تو اسٹیج پہ رحمت دیں گے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کون سا وعدہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لوگ کیوں نہیں جانتے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے, اور جہالت کی وجہ سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں. در حقیقت اور در اصل یہ جو وعدہ ہے وہ ظہور امام زمانہ کا وعدہ ہے, کہ جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن میں کہا
کہ یہ وعدہ ہے ہمارا اور ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے بیعت کی جائے گی, کس طریقے سے امام ظہور کریں گے, ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے. اور اکثر معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم. لیکن اسی چیز کو پورٹری کرنے کے لیے صرف 10 منٹ کے اندر کہ ظہور کے بعد کے حالات کس طرح ہوں گے, میں دعوت دوں گا مس آل زہرا کی ٹیم کو کہ وہ اسٹیج پر لائیں اور اپنے اس یہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا. اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا. حضرت بقیت اللہ کے نام اور ان کی یاد میں کہ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں کہ وہ خود دلوں کی بہار اور زمانوں کی تازگی ہیں. آپ پر سلام کہ آپ نصب شدہ علم ہیں اور پھیلایا ہوا علم, مدد کرنے والے اور وسیع رحمت. ایسا وعدہ ہے کہ جو حتماً پورا ہونے والا ہے, یعنی کہ ظہور امام آخر. نزدیک ہو ظہور یہ غیبت تمام ہو, عدل الہی برپا ہو علوی نظام ہو. ہے قلب یہ ملول تو ندبہ لبوں پہ ہے, مالک ہمارے ختم یہ ظلمت کی شام ہو. کعبے کی سمت چشم ہے سب کی لگی ہوئی, کعبے کی سمت چشم ہے سب کی لگی ہوئی. اے کاش جلد سامنے اپنے امام ہو. کاش جلد یہ وعدہ حق پورا ہو جائے جب ظہور ہوگا اس روئے زمین پر خدا کی آخری حجت کا. کیا حال ہوگا زمانے کا اور کیا اثرات ہوں گے زمانے پہ ظہور امام علیہ السلام کے. یہ سب آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں. لیول 8 سے مہک فاطمہ, فاطمہ رضوی, امانہ بطول اور وفا زہرا. لیول 5 سے انشرح فاطمہ, شاہ الزہرا, کومل فاطمہ اور رباب فاطمہ. سے روایت ہے کہ ہمارا قائم یعنی امام آخر الزماں اجل اللہ تعالی فرجک ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر سہارا دے کر کھڑے ہوں گے اور خالص مومنین سے 313 آدمی ان کے پاس جمع ہوں گے. تو امام سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 86 کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا دیا جو باقی بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو. میں بقیت اللہ اس کا خلیفہ اور تم پر اس خدا کی حجت ہوں. اس وقت سے تمام لوگ بقیت اللہ کہہ کر امام کی طرف خطاب کریں گے. یقین کی شمع جلائے رکھنا, یقین کی شمع جلائے رکھنا, وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا, حرم پہ نظریں جمع. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے ہاتھوں پر خدا مشرق و مغرب فتح کرے گا. وہ اللہ کے احکام کا اعلان کریں گے, دین کو ظاہر کریں گے اور ان کو اللہ اور اس کے ملائکہ کی نصرت کی تاکید ہوگی, یعنی دنیا پر امام کی حکومت ہوگی. علی پہ مرنا, عقیدہ اپنا بچائے رکھنا. سورہ انبیاء کی آیت
105 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے نصیحت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ دیا، اس روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین سے مراد یہی زمین ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمان فاتحانہ انداز میں اس زمین پر پھیل جائیں گے، بس مشرق و مغرب پہ اسلام کا علم لہراتا نظر آئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت قائم کے زمانے میں آپ کے اصحاب کا تمام روئے زمین پر تسلط ہوگا۔ زندگی کیوں طویل کرنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو تلوار ہوگی وہ بھی کلام کرے گی، وہ نیام میں ہوگی، لیکن جب ظہور کا وقت آئے گا تو وہ خود بخود نیام سے نکل آئے گی اور کہے گی، اخرج یا ولی اللہ ولا یجوز لک القعود عن احد اللہ، اے ولی خدا خروج کر، اب تیری لیے جائز نہیں کہ خدا کے دشمنوں کو مہلت دے۔ گھروں پہ سجائے رکھنا، عالم گھروں پہ سجائے رکھنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 159 کی تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد نماز صبح کے وقت، بروایت نماز عصر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام آپ کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، نماز آپ کو ہی پڑھانی ہوگی۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح ابھی تک زندہ ہیں اور آخری زمانے میں آسمان سے نزول فرمائیں گے اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لگائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ امام ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و جور کا بازار گرم ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو تباہ کرنے کی یہودی سازشیں، فلسطین و غزہ پر ظلم کی انتہا اور مزارات مقدس کی بے حرمتی عروج پر ہے۔ رکھنا انہی کی یادیں بسائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا۔ احمد بن اسحاق بن سعید شریف فرماتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ میں آپ کے جانشین کے بارے میں معلوم کر سکوں، تو آپ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود ابتدا کی اور فرمایا، اے احمد بن اسحاق، آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک خدا اپنی حجت سے اہل زمین کو خالی نہ چھوڑے گا، انہی کے ذریعے بلاؤں کو اہل زمین سے دور ہٹا دے گا، انہی کے طفیل بارش ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرتی ہے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے اگل دے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آخری دور میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا، جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جزاک اللہ۔ عزیزان، جب تمام مسائل کا حل ظہور قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ ہے میں پوشیدہ ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ظہور امام علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ پروردگار سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر ان وعد اللہ الحق. تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. احسن القصص کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ جب خدا نے مصر کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی برکات سے فیضیاب کیا تو اس سے پہلے ان لوگوں کا امتحان بھی لیا اور ان سے عملی طور پر کام بھی کروایا. یہ قرآنی قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب ہم اس وعدہ حق یعنی یوسف زہرا علیہ السلام کی برکات سے فیضیاب ہونے کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی عملی طور پر بھی ان کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. خدا ہم سب کو ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج کی زمینہ سازی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریب میں آج کی اس تقریب میں مہمان خصوصی حجت الاسلام المسلمین آغا عروج حضرت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ وقت نکال کر ہمارے اس تقریب کو رونق بخشی. انشاءاللہ ہم آغا کے ہاتھ آگے جو ہے وہ اسناد بھی دلوائیں گے اور اس سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیول 1, 2 اور 3 گرلز کے رزلٹ ہم اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. میں دوبارہ گزارش کروں گا شجاعت بھائی سے اور فاروق بھائی سے کہ وہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ میڈل اور شیلڈ دینے میں معاونت کر سکیں. میں مس شیبہ سے گزارش کروں گا کہ لیول 1 گرلز کو ریڈی رکھیں. مس بینش اور مس سبیکہ سے مشترکہ گزارش ہے کہ وہ لیول 2 گرلز کو پورا ریڈی رکھیں اور مس خضران سے گزارش ہے کہ وہ لیول 3 گرلز کو لائن اپ کر کے ریڈی رکھیں. لیول 1 گرلز کے ایوارڈ دینے کے لیے ہم اپنے مہمانوں میں سے گزارش کریں گے محترمہ کنیز عباس صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں جمران اکیڈمی کی اور 30 سال سے زیادہ آپ کا شعبہ تعلیمات میں خدمت انجام دینے کا ہولڈر ہے اور قرآن فاؤنڈیشن سے بھی آپ وابستہ ہیں، وہاں کی پوزیشن ہولڈر بھی ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی آج کی اس محفل میں. اسی کے ساتھ ہم رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں. لیول 1 گرلز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے مریم فاطمہ ڈاٹر آف یاسر عباس. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باوجود بلند صلوات. سیکنڈ پوزیشن لیول 1 گرلز حاصل کی ہے سیدہ نور فاطمہ ڈاٹر آف سید افسر حسین کاظمی. فرسٹ پوزیشن لیول 1 گرلز حاصل کی ہے سیدہ سمانہ فاطمہ ڈاٹر آف سید سجاد رضا. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے سیدہ سمانہ فاطمہ ڈاٹر آف سید سجاد رضا نے. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بابا سے بلند صلوات. گیسٹ کا گفٹ میں گزارش کروں گا شجاعت بھائی سے کہ وہ ادارے کی جانب سے تحفہ میڈم کنیز عباس صاحبہ کے نظر کریں تاکہ ان کو یاد رہے کہ وہ ہماری آج کی اس محفل میں آئی تھیں اور رونق بخشی تھی. میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کنیز عباس صاحبہ کے یہاں تشریف لائیں. لیول 1 گرلز کی پوری کلاس سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور گروپ فوٹو کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کنیز عباس صاحبہ کا. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کی تقریب میں ہمارے معزز گیسٹ سید خاور رضا بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں.
ماشاءاللہ خاور بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کراچی میں اور پورے پاکستان میں قرآن فاؤنڈیشن کے عنوان سے, اس ادارے کے عنوان سے بہت بھرپور کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ قرآن کو لے کے. ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں تشریف آوری کر کے عزت بخشی ہمیں. لیول 2 گرلز کے رزلٹ کی جانب بڑھتے ہیں. لیول 2 گرلز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے ولائے زہرا ڈاٹر آف سید حسین علی. سیکنڈ پوزیشن لیول 2 گرلز حاصل کی ہے سیدہ زوہا زہرا ڈاٹر آف سید منظور رضا. فرسٹ پوزیشن لیول 2 گرلز حاصل کی ہے ہبہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی. پوزیشنز میں تو درود کی آواز بلند ہونی چاہیے. بیسٹ اسٹوڈنٹ کی شیلڈ مجھے فراہم کر دیجیے. بیسٹ اسٹوڈنٹ بھی حاصل کیے لیول 2 گرلز میں ہبہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی نے. مس بینش اور مس سبیکا سے گزارش ہے کہ لیول 2 گرلز کو پورا اسٹیج پہ لے آئیں گروپ فوٹو کے لیے, اور تھوڑا ٹائملی اگر تھوڑا اسپیڈی ہم یہ کام کر لیں تو ہمارا قیمتی وقت بچ سکتا ہے. مس غزران سے گزارش ہے لیول 3 گرلز کو ریڈی رکھیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے گیسٹ سید خاور رضا بھائی صاحب کا کہ وہاں تشریف لائے. آپ کے آنے سے ہمیں بہت حوصلہ ملا. خاور بھائی کے لیے ادارے کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. یہ خاور بھائی کو یاد دلائے گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے. اسی کے ساتھ میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں اپنی دوسری مہمان پروفیسر کنیز رضا سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اور ہما باجی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بی آئی ایس کی کاؤنسل ممبر ہما باجی. پروفیسر کنیز رضا صاحبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں افوا کالج کی, اور اس کے علاوہ مدرسۃ القائم اور قرآن فاؤنڈیشن سے بھی فارغ التحصیل ہیں. لیول 3 گرلز کے ایوارڈ کے لیے میں نام اناؤنس کر رہا ہوں. لیول 3 گرلز میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سیدہ شریعہ حسنین ڈاٹر آف سید محمد حسنین نے. آئیے اوپر تشریف لائیں بیٹا. سیکنڈ پوزیشن لیول 3 گرلز حاصل کی ہے ام ابیہا ڈاٹر آف عدنان رضوی. اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے لیول 3 گرلز میں علیشہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی نے. بیٹا سامنے دیکھیے. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ بھی کنزیکٹیو گرلز میں تو جا رہا ہے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو علیشہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی. میں گزارش کروں گا مس خضران سے کہ لیول 3 گرلز کو اسٹیج پہ لائیں گروپ فوٹو کے لیے. ہما باجی سے گزارش ہے کہ ہماری معزز گیسٹ کنیز رضا کو بی آئی سی جانب سے تحفہ عنایت کریں. کون آئے گا؟
پسندی. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لیں. انشاءاللہ پروگرام کے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نوید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہاں تشریف لیں. بر محمد وال محمد صلوات. نہیں ہے کچھ بھی علی پہ جینا. جی جناب. تو اگلا جو ایونٹ ہے اس سے پہلے صرف 2 باتیں آپ سب کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلا تو یہ کہ ماشاءاللہ سے اتوار کے دن میں بچوں کو تیار کر کے بھیجنا یہ واقعی میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک ذمہ داری کا کام تھا جسے آپ نے بہترین انداز میں نبھایا اور پروردگار کی توفیق انشاءاللہ شامل حال رہی. تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی آپ سب اور ہم سب مل کے یہ ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے. اور اس موقع پہ بہت دیر سے میں نوٹ کر رہا تھا, میں نے کہا کہوں نہ کہوں. وسیم بھائی نے کہا ہاں 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کہہ سکتے ہیں آپ. وہ یہ کہ مجالس و میلاد میں تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی نیاز کا انتظام ہونے والا ہے, اس لیے ذرا باواز بلند درود پڑھیں. اچھا یہاں پہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک واللہ کہ ہے یا سلسلہ نہیں ہے, لیکن بچے جس طرح کوشش کر کے انہوں نے پوزیشنز لیے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب جو ہے اتنی باواز بلند درود نہیں پڑھ رہے جتنا ان کا رائٹ بنتا ہے. تو اگلی انشاءاللہ بار میں جب بچے یہاں تشریف لائیں تو میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ باواز بلند درود پڑھیں, کیونکہ ہم بارہا مجالس میں یہ بھی سن چکے ہیں کہ باواز بلند درود پڑھنا منافقت کو دل سے دور کر دیتا ہے. اب ایک بار اور باواز بلند صلوات. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب آخری امام کے زمانے میں موجود ہیں اور اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ شاید چھوٹی سی کوئی کوشش اور کاوش ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پروردگار عالم ہمارے لیے اگلی زندگی کے مرحلے کو آسان فرمائے. تو ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں, جب مجالس میں محافل میں جاتے ہیں تو ہماری نیت تو یہی ہوتی ہے کہ بھائی وہاں پہ جناب سیدہ اور دیگر معصومین موجود ہوں گے تو ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لیکن ہماری نوجوان نسل کے لیے ہم بزرگوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ مجالس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جو ہیں باہر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور اندر مجلس یا میلاد جو ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم افراد بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر ہم سب بزرگوں کی ذمہ داری ہے کم از کم ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے اس کو ایک بار تنبیہ ضرور کریں کہ بیٹے آپ مجلس یا میلاد میں آئیں تو یہاں پر تشریف رکھیں اندر, تاکہ ہم جس مقصد کے لیے آئیں اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. اسی مرحلے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مس کرن کی ٹیم لیول 4, 5 and 6 کے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس منظر کشی کریں گے اس ماحول کی کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو ایک بار اور باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی, امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر کسی کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے ہمارے قریب کرے, اور ہر اس کام سے دور رہنا چاہیے جو اسے ہمارے عذاب و قہر کے قریب کرے. اس کام سے دور رہنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یقیناً ہمارا ظہور اچانک و یکبارگی میں ہوگا. اس وقت نہ تو توبہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی گناہوں پر ندامت تمہیں ہمارے عذاب سے بچا سکے گی. ارے اذان ہو گئی ہے, چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ابھی تو مجلس حسین ہو رہی ہے. نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. رکو, نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے, مجلس حسین بھی تو عبادت ہی ہے. بیاس میں ہمارے اساتذہ نے بتایا تھا کہ واجبات کی ادائیگی پابندی وقت سے کرنی چاہیے, اسی طرح نماز کو بھی پابندی وقت سے ہی پڑھنی چاہیے. اچھا تم لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے میں پڑھ کے آتا ہوں, کیونکہ نماز بر وقت اور مجلس ہر وقت. آخر ہم لوگوں نے نماز اور مجلس کو ایک دوسرے کے مقابلے کیوں کر رکھا ہے, جبکہ امام حسین علیہ السلام نے بر وقت نماز ادا کر کے شہادت پائی, اور انہیں کی مجلس بر وقت کی نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟
اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین العباد، 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 اجڑا ہوا قافلہ لے چلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز وہ ہے جو فاطمہ مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مصطفیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے۔ ارے یہ کیا، ان چیزوں کا تو بائیکاٹ ہے، پھر یہ یہاں کیوں لائی گئی ہیں؟ بھائی اب کہاں تک اور کہاں تک ہم ان چیزوں کو مانیں گے؟ بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے جینا چاہیے، میرا تو یہی ماننا ہے۔ مانا ہمیں زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، لیکن ہم اس زندگی کے جواب دہ ہیں۔ ہم اپنے وقت کے امام کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنی زندگی خود تو عیش و آرام سے گزارتے رہے اور کسی ایک جگہ مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کم از کم ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری تو پوری کرنی چاہیے نا۔ یقیناً ہم ان مسلمانوں کی مدد کرنے نہیں جا سکتے، لیکن ہم یہودیوں کی بنی ہوئی چیزوں کو نہ خرید کر ان کو کمزور تو کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ سب؟ کیا یہ ٹھیک نہیں؟ آپ سب بھی میرے ساتھ اپنے امام کے سامنے کچھ تو شرمندگی سے بچ سکتے ہیں۔ اوف بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں، واجبات انجام دے رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ چلو بھائی مجھے تو نہیں آ رہی ہے، خدا حافظ۔ نقی حسنین، عباد، میسم حیدر، اکبر تم ہی سے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ بھائی میرا نام کب آئے گا؟ میں بھی امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی صبر کرو۔ محمد علی، منتظر، میسم، علی اکبر۔ میرا نام کب آئے گا؟ آپ کم از کم فہرست میں دیکھ کر ہی میرا نام بتا دیں کہ میرے امام کے ملاقات میں نام ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام توصیف ہے۔ نہیں، تمہارا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ کاش میں وہ کام کر لیتا جو میرے دس میں تھا۔ ابھی لیول 4، لیول 5 اور لیول 6 کا جو ہے وہ رزلٹ ہے۔
میرے خیال سے غلط جو ہے وہ والنٹیئرس نے ترتیب دے دی ہے. ہم لیول 4 5 6 بوائز ہی کو بلا لیتے ہیں بہرحال جو ترتیب ہو گئی ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. میں گزارش کروں گا فاروق بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ رزلٹ اناؤنسمنٹ میں معاونت کریں. لیول 4 5 اور 6 گرلس. لیول 4 بوائز کے لیے سر عروج اور حافظ مختار سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو لائن اپ کریں. لیول 5 بوائز سر نوید اور سر طلعت سے گزارش ہے کہ پلیز بچوں کو لائن اپ کر کے اسٹیج پہ لے کے آئیے گا. اور لیول 6 بوائز کے لیے سر عدنان سے گزارش ہے کہ بچوں کو لائن اپ کر کے اسٹیج پہ تشریف لائیے گا. اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پہ دعوت دیتا ہوں ہمارے برادر احسن علی سید سے جو کراچی جو ادارے تنزیل کراچی چیپٹر کے ہیڈ ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے بچوں میں تحائف تقسیم کریں. یہ چلے گا. ٹھیک ہے. ہمارے گیسٹ اس وقت آئے تھے لیکن وہ ابھی یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا آغا احمد حسن عابدی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بچوں میں نماز تقسیم کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. شجاعت بھائی سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بس یہ لیول 3 کا لیول 4 بوائز کا رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں میں. 3rd پوزیشن حاصل کی ہے محمد ثقلین سن آف قاسم رضا نے. 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. اب یہ پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. ویسے تو جینوئن ریزن بھی ہو سکتا ہے لیکن آج آپ کی تقریب ہے, پورا سال بچے نے محنت کی ہے تو آج کے دن لیٹ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال محمد حسنین نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. محمد حسنین سن آف محمد علی زیدی نے. یہ بھی ایبسنٹ ہیں. اچھا 1st پوزیشن لیول 4 بوائز میں حاصل کی ہے محمد نقی زیدی سن آف فرقان علی زیدی نے. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ حاصل کیا ہے لیول 4 بوائز میں محمد باقر رضوی نے. باقر رضوی. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر محمد حسنین سن آف محمد علی زیدی تشریف لا چکے ہیں. میں کلاس ٹیچر سے گزارش کروں گا کہ پوری کلاس کے اوپر گروپ فوٹو کے لیے تشریف لے کے آئیں. سر عروج اور حافظ مختار سے گزارش ہے کہ لیول 4 بوائز کو اسٹیج پر لائیں. جلائے رکھنا ہے انتقام حسین باقی. 3rd پوزیشن لیول 5 بوائز حاصل کی ہے محمد انشال مہدی سن آف باقر مہدی. سیکنڈ پوزیشن لیول 5 بوائز میں حاصل کی ہے محمد شبی سن آف محمد حسین نے. اور 1st پوزیشن لیول 5 بوائز میں حاصل کی ہے سید محمد میثم رضا سن آف سید سجاد رضا. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ لیول 5 بوائز بھی حاصل کی ہے سید محمد میثم رضا نے. میں گزارش کروں گا سر نوید اور سلط سے کہ بہت اسپیڈی لیول 5 بوائز کو اوپر گروپ فوٹو کے لیے تشریف لائیں اور اسٹیئرز میں ہائٹ وائز جو ہے وہ ان کو لائن اپ کریں.
بہت شکریہ سر نوید اور سر طلعت سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو جلدی جلدی کلاس کی طرف سٹنگ ارینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں. رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ہم. لیول 6 بوائز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سید علی اکبر رضوی سن آف سید حیدر حسین رضوی نے. یہ آپ ہی کے بچے ہیں, یقیناً اندر یہاں پہ ان کی والدہ بھی موجود ہوں گی, والد بھی موجود ہوں گے. خوشی کا اظہار کریں بآواز بلند درود سے. سیکنڈ پوزیشن لیول 6 بوائز میں حاصل کی ہے سید حسن علی شاہ سن آف سید جعفر علی شاہ نے. فرسٹ پوزیشن لیول 6 بوائز میں کس کی آئے گی؟ وہ بچہ خود بھی تیار ہے. میر وسیع علی باقری سن آف میر علمدار علی باقری. اور روایت ابھی تک تو نہیں ٹوٹی جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے. بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ بھی جاتا ہے فرسٹ پوزیشن ہولڈر میر وسیع علی باقری کو. بھی علی پہ جینا علی پہ مر. بیسٹ اسٹوڈنٹ بھی یہی تھے اور فرسٹ پوزیشن پہ انہیں کی آئی تھی. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں گزارش کروں گا شجاعت بھائی سے کہ وہ آغا احمد حسن کو ادارے کی جانب سے تحفہ پیش کریں جو ان کو یاد دلائے گا کہ وہ آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے تھے. بہت شکریہ آقا آپ کی تشریف آوری کا. لیول 4 گرلز کو ایوارڈ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا محترمہ میڈم ہما کاظمی صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. میڈم ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, آپ اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں ایز اے پرنسپل الہادی اکیڈمی سے. الہادی اکیڈمی میں 25 سال سے زیادہ عرصے کا آپ کا ماشاءاللہ شعبہ تعلیم میں ایکسپیرینس ہے. اور الہادی اکیڈمی کے حوالے سے یہ اگر میں یہاں پہ کچھ دو جملے نہ بولوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ جتنی اچھی طریقے سے الہادی اکیڈمی BIS کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور اتنا فریلی انداز میں ہم ان کی جو جگہ ہے وہ یوز کرتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ, تو یہ ایک بہت بڑی اس نیکی میں کنٹریبیوشن ہے الہادی اکیڈمی کی اور ہم اس کے حوالے سے تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ہی لیول 4 کے ہم جو ہے وہ گرلز کا رزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. لیول 4 گرلز میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے زہرا بطول ڈاٹر آف شبیر حسین نے. سیکنڈ پوزیشن لیول 4 گرلز میں حاصل کی ہے سیدہ ہانیہ بطول ڈاٹر آف سید محمد رضا رضوی نے. اچھا جی, فرسٹ پوزیشن لیول 4 گرلز میں حاصل کی ہے زینب فاطمہ ڈاٹر آف یاسر عباس. اور روایت ابھی تک نہیں ٹوٹی, لیول 4 گرلز تک آ گئے ہیں. بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ بھی جا رہا ہے زینب فاطمہ ڈاٹر آف یاسر عباس. یہ بڑی الگ فیلنگ ہوتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی پوزیشن اناؤنس کریں. نورین باجی سے گزارش ہے کہ وہ میڈم ہما کاظمی کو ادارے کی جانب سے تحفہ پیش کریں. لیول 5 گرلز کو مثال زہرا پلیز لائن اپ رکھیں. بہت شکر گزار ہوں میڈم ہما کاظمی کا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے نیکسٹ گیسٹ خانم زرین صادق صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. آپ ماشاءاللہ PhD ہیں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آپ اس وقت NID یونیورسٹی میں. اظہری باجی اور نورین باجی آپ کو اسٹیج پہ ہی تشریف رکھنا تھا. لیول 5 گرلز 3rd پوزیشن حاصل کی ہے شاہ الزہرا ڈاٹر آف اللہ بخش.
सेकंड पोजीशन लेवल 5 गर्ल्स हासिल की है अंशारा फातिमा डॉटर ऑफ रज़ा अली। फर्स्ट पोजीशन लेवल 5 गर्ल्स हासिल की है सैयदा कोमल फातिमा डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन जाफरी। रिवायत लेवल 5 पे भी बरकरार है। बेस्ट स्टूडेंट लेवल 5 गर्ल्स हासिल की है सैयदा कोमल फातिमा। मिसाली तरह से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी लाइनअप करके लेवल 5 गर्ल्स को स्टेज पे लाइनअप कर लें ग्रुप फ़ोटो के लिए। नौरीन बाजी से गुजारिश है कि वो मैडम ज़रीन सादिक साहिबा को इदारे की तरफ से तोहफ़ा पेश करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम ज़रीन सादिक साहिबा के कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ ही मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को स्टेज पे दावत दूँगा ख़ौहर शमा अंजुम साहिबा से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में जो है वो इनामात तक़सीम करें। ख़ौहर शमा अंजुम माशाल्लाह एमफिल के स्टूडेंट हैं और जामिअतुल मुस्तफ़ा में 9 साल से पढ़ी हैं, कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी किया और अच्छी बात यह है कि ये BIS के 8 बैच की पास आउट स्टूडेंट भी हैं। तो 2 रिश्ते हैं इनसे हमारे। लेवल 6 गर्ल्स के रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की में 3rd पोजीशन हासिल की है सैयदा सकीना रिजवी डॉटर ऑफ सैयद इमरान रिजवी ने। सेकंड पोजीशन लेवल 6 गर्ल्स में हासिल की है नूर फातिमा डॉटर ऑफ मोहम्मद अली। फर्स्ट पोजीशन लेवल 6 गर्ल्स में हासिल की है ज़ैनब बतूल डॉटर ऑफ अली सज्जाद नकवी ने। और रिवायत टूट गई। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेवल 6 गर्ल्स में हासिल किया है जो 3rd पोजीशन होल्डर है हमारी सैयदा सकीना रिजवी साहिबा ने। मिस्टर दफ़ा बिस खज़रान से गुजारिश है कि लेवल 6 गर्ल्स को स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, ग्रुप फ़ोटो के लिए लाइनअप करें। किसी तारुफ की क्या ज़रूरत हो कौन तुम जान। नौरिंदा जी से गुजारिश है कि वो हमारी गेस्ट शमा अंजुम साहिबा को इदारे की तरफ से तोहफ़ा पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जी अली भाई, क्या कहते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं वो हालात वही नहीं है जो आखिरी दौर के हालात बताए जाते हैं कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई और जितना हम देखें लोगों के अकायद के अंदर तरह तरह के शुबे पैदा किए जा रहे हैं। यूट्यूब माशाल्लाह एक जो ज़बरदस्त चीज़ थी उसको भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और शायद इसीलिए आया था। और फिर आखिरी ज़माने का जो एक मरहला कि जितने भी लोग हैं उन मज़लूम की जो हिमायत करने वाले हैं उनको कहा जा रहा है यार ये बेवकूफ़ लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर इन सब के ऊपर गौर किया जाए तो ज़हूर की जो गैर हतमी अलामात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। और इसके बाद एक आयत मेरे जहन में है सूरह कसस की आयत नंबर 5 कि जिसमें खुदा कह रहा है और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया इन पर एहसान करें और इन्हें लोगों का पेशवा बनाएं और ज़मीन के वारिस करार दें। तफसीर नूर सकलैन के अंदर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी इस आयत की तफसीर मौजूद है। इमाम फरमाते हैं कि इस आयत में मुस्तज़इफ़ीन यानी वो लोग के जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया, इससे मुराद रसूल और इनकी आल है। अल्लाह इनकी कोशिशें और परेशानी के बाद इस ख़ानदान के महदी को मबूस करेगा और इनको इक़्तिदार और अज़मत की ओज पर पहुँचा देगा, नेज़ इनके दुश्मनों को सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करेगा। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आले रसूल के बाद वो कौन लोग हैं कि जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया, और ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमारे रहबर फरमाते हैं कि मार्का फ़लस्तीन ही दर हकीकत ज़हूर की कुंजी है। आले रसूल के बाद इस ज़मीन में जिन लोगों को कमज़ोर कर दिया गया वो फ़लस्तीनी हैं और बैद नहीं कि यही फ़लस्तीनी बाद में जब इमाम ज़माने का ज़हूर हो तो इमाम के नासरीन की जो सफ़ है उसमें सबसे सफ़े अव्वल के अंदर नज़र आए और हम ऐसा ना हो कि पीछे रह जाएं।
اس چیز کو بہترین انداز میں پورٹرے کرنے کے لیے ہم مس عشرت کی ٹیم کو کہیں دعوت دیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الامت انتظار الفرج. میری امت کے اعمال میں سے بہترین عمل انتظار فرج ہے. انتظار امام کو خود رسول خدا نے اپنی تعلیمات میں رکھا ہے. خداوند عالم نے نبی اکرم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا. سورہ نور میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل و صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روح زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے اور اس دین کو غالب بنائے گا جیسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا کہ وہ سب میری عبادت کریں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے آخری امام ظہور فرمائیں گے. وہ امام جس کے لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے شوق ہے کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں. امام صادق علیہ السلام اس امام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت موجود ہوں تو پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دوں گا. میں تو امام کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا ہوں. تم نے دیکھا امام کا کیا حال تھا؟ ہاں میں نے دیکھا ہے امام بہت پریشان تھے. وہ خیبری اونی ابا پہنے کاندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی جس کی آستینیں چھوٹی سی تھیں. ہاں میں نے دیکھا کہ امام اس طرح گریہ فرما رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے فرزند کی میت پر گریہ کرتی ہے. آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے غم و اندوہ کے آثار نمایاں اور رخساروں کا رنگ بالکل متغیر تھا. شدت غم سے آنسوؤں کا سیلاب آپ کے رخساروں پر بہہ رہا تھا. کیا تم نے سنا نہیں کہ امام نے کس طرح سے فریاد کی؟ فرمایا کہ اے میرے سید و سردار، آپ علیہ السلام کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. عرصایات مجھ پہ تنگ کر دیا ہے اور اس سے میرا دل کا سکون جاتا رہا ہے. میں نے امام سے پوچھا تھا کہ اے میرے آقا و مولا، کس عظیم واقعے کی بنا پر آپ اس طرح سوگ میں بیٹھے ہیں؟ امام علیہ السلام کا جواب تھا کہ آج صبح ہم نے کتاب جفر دیکھی جس میں جو کچھ ہو چکا ہے سب موجود ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب موجود ہے. اور یہ کتاب اللہ نے اپنے حبیب رسول خدا کو اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے مخصوص فرما دی ہے. اور ہم نے اس کتاب میں اپنے قائم کی ولادت، ان کی طول عمر، طولانی غیبت کے زمانے میں مومنین کے مصائب کو دیکھا. اور میرا دل ان لوگوں کے لیے جل رہا ہے اور غم و اندوہ کی موجوں نے میرا سکون چھین لیا ہے. یعنی آپ کی غیبت نے میرا سکون چھین لیا ہے. میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے. گزرتی جیسے گزاریں گے مولا، نہاری ہے ہمت نہاریں گے مولا. ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے. میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. جو بہنے زندہ
تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہے، جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، لعینوں ہم پر مظالم وہ ڈالے، جواں سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے۔ فلسطین کے حالات اس قدر خراب ہے، دل تڑپتا نہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر؟ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ السلام علیکم بچوں۔ ارے دوستو ان سے ملو، یہ میری آنی ہے، پچھلے ہفتے امریکہ سے آئی ہیں۔ السلام علیکم آنی۔ وعلیکم السلام بچوں۔ ہمارا دل بہت پریشان ہے آنی فلسطین کے حالات پر، آخر یہ کب درست ہوں گے؟ انشاءاللہ امام آ کر ظلم کا خاتمہ کریں گے، لیکن آنی امام کب آئیں گے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام کی ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں؟ بیٹا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام کب آئیں گے، لیکن ہاں روایات معصومین سے ہمیں یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ کچھ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ امام کا ظہور نہایت نزدیک ہے۔ آنی علامات کسے کہتے ہیں؟ علامات یعنی نشانیاں، ہاں ان کی بھی دو اقسام ہیں، ایک حتمی اور دوسرے غیر حتمی۔ آنی حتمی اور غیر حتمی سے کیا مراد ہے؟ حتمی علامات وہ کہ جن کا ظاہر ہونا لازم ہے، البتہ غیر حتمی علامات ممکن ہے کہ یہ پوری ظاہر ہوں، ممکن ہے کہ آدھی ظاہر ہوں، اور ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہو۔ حتمی علامات کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے دجال کا خروج، نفس زکیہ کا قتل، آسمانی آواز کا آنا اور یمن سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لشکر کا نکلنا شامل ہے۔ ہاں علی انصار اللہ یمن کا ہی تو لشکر ہے، اور کیا زبردست لشکر ہے کہ اس نے بحری بیڑوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور امریکی کیمیکل ٹینکرز کو میزائل مار کر تباہ کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں امریکہ نے یمن پر 73 مقامات پر شدید حملہ کیا ہے۔ شکریہ۔ آفرین بیٹا، تمہاری معلومات تو بہت اچھی ہے، اور ہاں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف نکل کر مظلومین کا ساتھ دیں گے، جیسا کہ اگر آج کل کی خبروں کا جائزہ لیا جائے تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، البتہ کہ اسرائیل میں بھی لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف نکل کر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جیسا کہ رہبر معظم سید علی خامنائی نے بھی فرمایا، مارکہ فلسطین امام کے ظہور کی خفیہ کنزی ہے، اور اگر حالات کو دیکھا جائے تو حالات بھی ظہور امام کی طرف ہی جا رہے ہیں، جیسا کہ یورپ میں 400% مسلمانوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آنی مگر وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم اب اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی فلسطینی ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو دنیا یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنا پر فلسطینی اس طرح ظالموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو لوگ مطالعہ کرتے ہوئے اسلام تک پہنچتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آنی حماس کو حملہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ ایک پاورفل کنٹری کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور ان حماس کے ان حملے کی وجہ سے کتنے ہی فلسطین شہید ہو چکے ہیں۔ جی آنی صحیح بول رہی ہے بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حماس تو دراصل اپنا دفاع کر رہا ہے، یہ اسرائیل ہے کہ جس نے اس کے گھر پر حملہ کیا ہے، اس نے صرف اپنے دفاع میں حملہ کیا، اور دوسری جانب ان حملوں سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ دراصل حق اور باطل ہے کہاں۔ دیکھو، جب حماس حملہ کرتا ہے تو وہ خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتا،
لیکن جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے ہے کون. اسرائیل کے سامنے مظلوم بچے ہیں یا خواتین, بزرگ ہیں یا جوان. اس لیے اب دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ حق پر ہے کون. پہلے یہ جنگ صرف اسرائیل کی حد تک تھی, مگر اب برطانیہ اور امریکہ بھی اس میں براہ راست شامل ہیں. لہٰذا یمن نے ریڈ سی پر قبضہ کر لیا. قطر نے جو وہ گیس اور آئل اسرائیل کو فراہم کرتا تھا اس پر پابندی عائد کر دی ہے. لہٰذا جو دنیا پر حکومت کرتے تھے وہ اب بھیک مانگنے کے در پہ ہیں. افسوس کا مقام ہے, مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے, جیسے کہ ٹرکی اور جیسے کہ مصر نے اپنا بارڈر بند کر رکھا ہے, اور جیسے کہ سعودی عرب. ہاں یہ تو بالکل وجہ ہے, لیکن یمن نے بھی یو کے اور یو ایس کے شہریوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے, اور اس پیغام سے یمن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہماری جنگ آپ شہریوں سے نہیں بلکہ اس صہیونی گروہ سے ہے جس نے اپنی سوچ کو یو کے اور یو ایس پر مسلط کر رکھا ہے. آنی مزید بتائیے, ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل آنی. اور ہاں روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف نکلیں گے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا امریکہ, برطانیہ اور فرانس, حتیٰ کہ اسرائیل میں یہودی ہی اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. دوسری جانب مختلف ممالک سے افواج کا تیار ہونا بھی امام کے ظہور کی نشانی ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو حشد شعبی, حوثی, حزب اللہ, انصار اللہ سب تیار ہیں. اور ہاں دنیا 2 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائے گی. جیسے کہ اگر ابھی دیکھا جائے تو دنیا 2 کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکی ہے, ایک وہ کہ جو حق پر ہے, دوسری وہ کہ جو باطل پر. آج ایران کے حملے نے ملیٹری سازشوں کو ہلا کر رکھ دیا. کس طرح ایران نے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے عسکری طاقتوں کو دھوکہ دے کر اسرائیلی فضائی حدود تک پہنچ گیا. اور ہاں ایران نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عسکری توازن کے لیے ضروری نہیں کہ طاقتور ہتھیار ہوں, بلکہ روایتی ہتھیار کا صحیح اور بروقت استعمال بھی اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور اور ایٹمی طاقت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہاں بالکل, لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ عزیزان, کیا ہم واقعی تیار ہیں؟ اب وقت ہے تیار ہونے کا, وقت ضائع کرنے کا نہیں, خصوصاً بچوں اور جوانوں کے لیے, کیونکہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب امام عصر تشریف لائیں گے اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنا تعارف کچھ اس طرح کرائیں گے کہ انا بقیت اللہ. ہم تمام معزز والدین سے, مہمان سے معذرت خواہ ہیں. کچھ انتظامی امور میں جو ہے وہ خلل پڑا ہے اور جنریٹر بیٹھ گیا ہے یہاں پہ ہال والوں کا, جو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, نہ ہماری کسی پلاننگ میں تھا. اس کی وجہ سے آپ لوگ کو جو بھی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ کے پروگرامز میں اس طرح کی جو بھی سچویشن ہے اس کے لیے کوئی بیک اپ پلان ہم تیار کریں. اسی کے ساتھ اب ہم آخری مرحلے میں چلتے ہیں اپنے رزلٹ کے لیے. لیول 7, 8, 9 بوائز اور 7, 8, 9 گرلز کے رزلٹ اناؤنسمنٹ کے لیے. سب سے پہلے ہم بوائز کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. شجاعت بھائی اور فاروق بھائی سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور 7, 8, 9 بوائز کو ہم تحفہ دینے کے لیے اپنے معزز مہمان عسکری بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ براہ کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں. عسکری بھائی ماشاءاللہ مدارس امامیہ کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. مدارس امامیہ کا بھی نام کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے, پورے پاکستان میں مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے جو پورا ہفتہ وار بچوں کو بنیادی دینی تعلیمات فراہم کر رہا ہوتا ہے, اور ہم سب کا مشن ایک ہی ہے, اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ آج یہاں تشریف لائیں. سر محمد علی اور سر غالب سے میری گزارش ہے کہ لیول 7, 8, 9 بوائز کو لائن اپ کر کے یہاں پہ تشریف لائیں. سب سے پہلے ہم لیول 7 میں پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھی سچویشن سامنے آئی ہے, تو آپ لوگ کو دوبارہ بتا دیں. ہمارے جو پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ تو 50% مارکس ہے. اسی طرح جو پوزیشن کوالیفائی کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ 60% سے زیادہ نمبر حاصل کیے جائیں گے, تبھی کوئی اسٹوڈنٹ وہ ہے وہ کسی بھی پوزیشنز کو ایکوائر کر پائے گا. اور اسی بنیاد پر لیول 7 میں 3rd پوزیشن کوئی بھی کوالیفائی نہیں کری ہے, لیکن 2nd پوزیشن کے لیے کوالیفائی کیا ہے حسین عباس عابدی سن آف فرحت عباس عابدی نے بر محمد وال محمد صلوات.
فرسٹ پوزیشن لیول 7 بوائز میں حاصل کی ہے محمد علی عباس کاظمی سن آف محمد حسنین نے. اگر درود کا کوئی آڈیو ہے نا تو وہی لگا دیں, وہ زیادہ تیز آواز میں درود پڑھ لے گا بجائے اس کے کہ ہم پڑھیں. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ لیول 7 بوائز میں حاصل کی ہے محمد جعفر نے. ملنا تو زندگی کیوں طویل کرنا. لیول 7 بوائز کی پوری کلاس سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گروپ فوٹو کے لیے. اسی کے ساتھ ہم لیول 8 اور لیول 9 کا کمبائن رزلٹ اناؤنس کریں گے, اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی. سر غالب اور سر محمد علی سے گزارش ہے تشریف رکھیں, عسکری بھائی بھی یہیں موجود رہیں گے. لیول 8 بوائز تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مشتبہ حیدر سن آف غلام حیدر نے. لیول 8 بوائز میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے سید محمد اوسجہ حیدر سن آف ذیشان حیدر. اور فرسٹ پوزیشن لیول 8 بوائز میں حاصل کی ہے وجی حسین سن آف محمد حسین نے. لیول 9 بیسٹ اسٹوڈنٹ اور بیسٹ اسٹوڈنٹ لیول 8 بوائز بھی حاصل کی ہے اوسجہ حیدر نے. اوسجہ حیدر بیسٹ اسٹوڈنٹ. لیول 9 کا بھی رزلٹ میں ساتھ ہی اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ بہت کوئی لمبا چوڑا جو ہے رزلٹ نہیں ہے, نہ ہی بہت کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ. اس کی بھی میں تھوڑی 1 منٹ میں بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ ایک میسج پراپر کمیونیکیٹ ہو جائے. لیول 9 ہم نے اسی سال شروع کیا ہے اور لیول 9 میں چونکہ ہمارا لیول 9 اور لیول 10 ایک اپر گریڈ ہے تو ہم نے کوئی بھی نیو ایڈمیشنز نہیں لیے اس سال. ہمارے جو پریویس میں اسٹوڈنٹ لیول 8 پاس آؤٹ کیے تھے وہی لیول 9 میں آئے تھے, اور لیول 9 کا جو ہمارا کریکولم ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. 5-6 بوائز سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو آخر میں 1-2 پہ رہ گیا تھا, لیکن پھر بھی جو وہ 1 یا 2 بھی آ رہے تھے ہمارے لیے وہ بھی اہم تھے. ان کی اسی طرح ریگولر کلاس ہوتی تھی, ٹیچر پڑھا رہا تھا اور ریگولر رزلٹ بھی ہوتا تھا. تو ہم ویسے بھی تعداد کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں, کوالٹی آ جائے تو وہ ہے, اور جو آئے اس کی ذمہ داری ادارے کے اوپر ہے کہ جو آیا ہے کم از کم اس کو تو پڑھائیں. تو اس حساب سے لیول 9 بوائز میں ڈائریکٹ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے میر نقی علی باقری سن آف میر علمدار علی باقری نے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند سلوات. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بچے کا اکیلے یا 1-2 بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا, جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تو وہ خود بھی چھوڑ سکتا ہے بہت سا. اور بیسٹ اسٹوڈنٹ بھی حاصل کیا ہے میر علی نقی باقری نے. لیول 9 کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. شجاعت میں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آغا کو جو ہے وہ ادارے کی جانب سے تحفہ پیش کریں. ہم بہت شکر گزار ہیں آغا سید محمد رضا جعفری صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی وقت سے جو ہے نکال کے یہاں تشریف لائے. ایک دفعہ پھر میں زحمت دوں گا میڈم ہما کاظمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور 100% اٹینڈنس حاصل کرنے والی بچیوں میں انعامات دیں. اور ہما باجی سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں معاونت کے لیے تشریف لائیں. میں نام لے رہا ہوں بچیوں, جلدی جلدی آئیے گا. سیدہ سمانہ فاطمہ ڈاٹر آف سید سجاد رضا لیول 1 گرلز. سیدہ خدیجہ رضوی ڈاٹر آف سید عمران رضوی لیول 1 گرل. ہبہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی لیول 2 گرلز. سیدہ شہر بانو نقوی ڈاٹر آف اختر عباس نقوی لیول 3 گرلز. الشبہ فاطمہ ڈاٹر آف رضا علی. زینب فاطمہ ڈاٹر آف یاسر عباس. سیدہ کومل فاطمہ ڈاٹر آف سید محمد حسین جعفری. سیدہ سکینہ رضوی ڈاٹر آف سید عمران رضوی. یہ الائنمنٹ نیچے جا کے کر لیجیے گا. سید مسند بچھائے رکھنا, عزا کی مسند بچھائے رکھنا, وہ آئیں گے دل
लगाए रखना, हरम पे नजरें जमाए रखना, वो आएंगे दिल लगाए रखना। हमारा दिल बुत कदा नहीं है, क्यों हर किसी को यहाँ बसाए। ये है खजीना मारिफत का, चलो रजा हम इसे बचाएं। उन्हीं की यादें बसाए रखना, उन्हीं की यादें बसाए रखना, वो आएंगे दिल लगाए रखना, हरम पे नजरें जमाए रखना, वो आएंगे दिल लगाए रखना, वो आएंगे दिल लगाए पे नजरें जमाए रखना, हरम पे नजरें जमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम हुमा काज़मी का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाई। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इसी के साथ ही मैं आज के अपने तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जिन्होंने माशाल्लाह शुरू से हमारे साथ हैं, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बाइस रही। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद उरूज हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाएँ और पहले हमारे असातिज़ा में असनाद तकसीम करें वॉल्टियर्स में, और उसके बाद बग़ैर किसी वक़फ़े आज की इस महफ़िल से ख़िताब करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शुजात भाई दोबारा एक दफ़ा तशरीफ़ लाइए। तमाम टीचर से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। उस्ताद का बहुत बड़ा मर्तबा है, पूरी मेहनत इन्होंने पूरे साल की है और हम कुछ भी कर लें उनकी सर्विसेज की एक्नॉलेजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद यौम उस्ताद के उन्वान से आगा शहीद मुर्तज़ा मुतहरी सर्टिफिकेट हमने इस साल डिसाइड किया है कि अपने तमाम टीचर्स को देंगे जिन्होंने अनथक मेहनत से आपके बच्चों को पढ़ाया और तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद उन तक मुंतकिल की। मैं गुजारिश करूँगा सईदा समरीन ज़हरा से कि वे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मिस समरीन रज़ा, उसके बाद मिस सदफ़ फ़ातिमा ज़ैदी। तमाम टीचर्स मेल और फीमेल जल्दी जल्दी लाइन अप हो जाएं। मिस सदफ़ आ जाएं पहले। असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए बावाज़ बुलंद सलवार। मिस समरीन रज़ा, सईदा किरण फ़ातिमा रिजवी, मिस कनीस फ़ातिमा, किरण आएंगी, उसके बाद मिस कनीस। मिस कनीस के बाद मिस इशरत फ़ातिमा रिजवी, मिस इशरत के बाद मिस शीबा ज़हूर, मिस शीबा के बाद मिस साजिदा हसन, मिस सबीका जाफरी, मिस नसीम जहरा, मिस नसीम के बाद हैं मिस खज़रान अली, मिस फजीलत समीर, मिस बीनिश जुल्फ़िकार। मेल टीचर्स की तरफ आएंगे हम। सर मोहम्मद अली जाहिदी, सर अदनान हैदर जाफरी, सर अदनान के बाद हैं सर तलत अब्बास। जी जी, टीचर्स का ग्रुप फ़ोटो हम इंशाल्लाह सेशन के एंड में करवाएंगे। सर तलत अब्बास, सर नवीद अली रिजवी,
سر عروج حیدر زیدی، ہم نام ہیں آغا کے. سر مختار حسین، سر غالب حسین اور سر علی نقی. اسی کے ساتھ پورے سال بغیر کسی پیسہ لیے ہوئے سر علی نقی. اس کے ساتھ پورے سال بغیر کسی معاوضہ لیے بغیر صبح 8:30-9 بجے آ کے 2 بجے جانے والے والنٹیئرس، ان میں سے کچھ یہ آپ کو ہم کچھ والنٹیئرس کو ہم ایکنالج کر پا رہے ہیں، کچھ کو ہم نے ریفریشر پروگرام میں ایکنالج کیا تھا، تو میں نام لے رہا ہوں، جلد سے جلدی تشریف لائیں. خواہر بطول شبر، خواہر بطول شبر، برادر سلمان کاظمی، سید رضا علی رضوی. ثاقب بھائی اب اپنی شیلڈ لے کے خود ہی اوپر آ جائیں. سلمان عباس کاظمی، وہ والے ہیں. اچھا. سید ثاقب عباس نقوی، اور مس اصغری ام البنین، جن کا تھرو آؤٹ دی ایئر ایجوکیشن والے معاملات میں خاص طور پہ جو اسسمنٹ ٹیکنیک ہم نے یوز کی اس میں بہت ہی لیڈ رول ہے. اور اس کے بعد بھی ایک ہمارے والنٹیئر ہیں جو BIS کی ہسٹری میں سب سے چھوٹے والنٹیئر ہیں، سید حسین حیدر زیدی. یہ فاؤنڈیشن کے ہمارے والنٹیئر ہیں اور ہم لوگ کے آنے سے پہلے تھے اٹینڈنس لگوانا، اور اپنے پیرنٹس کو لے کے آتے تھے کہ مجھے BIS جانا ہے لازمی، وہاں پہ اصغری باجی اور یاسر بھائی وغیرہ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، مجھے بہت سارا کام کروانا ہے. یہ ابھی لیول 3 کے اس پہ بھی کوالیفائی نہیں کر پائے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے اب اس سے پہلے ہی ہمارے والنٹیئر ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں شجاعت بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آغا کو ہمارے ادارے کی جانب سے ایک شیلڈ پیش کریں، جو آغا کو یاد دلائے گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے، رونق بخشی تھی. ہم بھی آغا کو یاد رکھیں گے، آغا بھی ہمیں یاد رکھیں. یہ تحفہ ادارے کی جانب سے قبول فرمائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اسی کے ساتھ ہی میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا آغا سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آ کے آج کی اس محفل سے خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات عرض کروں گا طالب علمانہ. سب سے پہلے ہم سب بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ نے یہاں کلاسز کے اندر جو BIS کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوئی اس میں اپنے بچوں کو بھیجا آپ نے. یقیناً یہ ایک بڑی توفیق ہے اللہ کی جانب سے، سعادت ہے، جس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک فرصت ہے. الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. فرصت یعنی یہ توفیق ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ نے یہاں بچوں کو بھیجا اور پارٹیسپیٹ کیا کلاسز کے اندر. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مزید اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس میں سب سے پہلے تو بچوں سے جنہوں نے کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا میں ان سے صرف ایک بات ان سے کروں گا، باقی پھر ایک بات آخر میں والدین کے گوش گزار کرنی ہے. ابھی یہاں برادر نے ذکر کیا کہ دیکھیں ناکام کوئی بھی نہیں ہوا، کہ یاد رکھیں ناکامی اور کامیابی کا معیار، ہمارے ہاں ناکامی اور کامیابی کا معیار ہو جاتی ہے پوزیشن، لیکن پوزیشن ناکامی اور کامیابی کا معیار نہیں ہے. پوزیشن رینک ہے. ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو حصہ ہی نہیں لیتا.
जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, मसलन जो क्लासेस में नहीं है, असल में नाकाम वो है जो पढ़ नहीं रहा, नाकाम वो है जो तालीम हासिल कर नहीं रहा, नाकाम वो है जो दीनी उमूर की जानिब, दीनी तालीम की जानिब आ नहीं रहा, असल नाकाम वो है। वरना जितने बच्चों ने क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, बच्चों ने बच्चियों ने, यकीन जाने सब के सब कामयाब हैं। हाँ बस रैंक्स हैं, पोजीशंस हैं, किसी को पहली पोजीशन मिली, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, इस तरह सबकी पोजीशंस हैं, रैंक्स हैं, मगर नाकाम कोई भी नहीं हुआ, सब के सब कामयाब हुए हैं। इसलिए बस नाकाम वो होता है जो मैदान में आया ही नहीं, जिसने हिस्सा नहीं लिया, सब नाकाम वो है। दूसरी बात, बस मैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और नमाज का भी वक्त है, मैं बस एक गुजारिश और करूंगा वालिदैन से, समझो सुनिएगा। खुसूसन माँ बाप दोनों का किरदार अल्लाह ताला ने माँ बाप के दोनों का फरीजा रखा है तरबियत के हवाले से, लेकिन खुसूसन माँ की जिम्मेदारी ज्यादा तरबियत के उन्वान से बढ़ जाती है, बाप की भी है। लेकिन समझो सुने, तो बस एक मिसाल दूंगा आपको कि देखें, चंद मिसालें ऐसी होती हैं जो तरबियत के उन्वान से तरबियत समझने के लिए बहुत अहम होती हैं। मसलन समंदर के अंदर एक जानवर है, आबी जानवरों में से समंदर के अंदर एक जानवर है, उसको सदफ कहते हैं। सदफ एक जानवर है, सदफ मोती नहीं है, सदफ जौहर या गौहर नहीं है, बल्कि सदफ वो जानवर है जो अपने वजूद के अंदर मोती तैयार करता है, हीरे तैयार करता है, जवाहरात तैयार करता है। सदफ एक जानवर है, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, चकोर किस्म का है, चौरस बिल्कुल चकोर है। सदफ एक आबी जानवर है, समुद्री जानवर है। मैं इसका एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो जी सुनिएगा। सदफ करता क्या है? सदफ एक ऐसा जानवर है जो समंदर की तह में रहता है, बिल्कुल नीचे समंदर की तह में, और समंदर की सतह पे, ऊपर समंदर की सतह पे साल में सिर्फ एक बार आता है, साल में सिर्फ एक बार आता है, और वो आबे नीसा की बारिशें जब होती हैं, आबे नीसा की बारिश मार्च में या अप्रैल में, आबे नीसा की पहली बारिश जब होती है, ये जो दो बारिशें होती हैं मार्च और अप्रैल की, ये आबे नीसा की बारिशें कहलाती हैं। आबे नीसा की जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश, उसमें देखिए अल्लाह ताला का निजाम इस तरह है, तवज्जो सुनिएगा। ये सदफ पूरे साल समंदर की तह में रहता है, नीचे समंदर की सतह पे आबे नीसा की बारिश में, जिस वक्त आबे नीसा की बारिश का पहला कतरा जमीन की जानिब आता है, उस वक्त ये ऊपर आ जाता है। अच्छा, करता क्या है? ये अपना समंदर की सतह पे आता है, अपना मुंह खोलता है, और मुंह खोल के वो जो बारिश का कतरा होता है वो अपने वजूद के अंदर लेता है, उसको पीता है। तो मुंह खोलता है समंदर की सतह पे आके, और वो बारिश के पानी का एक कतरा पीने ऊपर आता है, बस उसके बाद वो एक कतरा लेता है और वापस समंदर की तह में चला जाता है। और फिर उस बारिश के एक कतरे से अल्लाह ताला ने उसको बनाया इस तरह है कि देखिए कुदरत का निजाम इस तरह है कि वो बारिश के एक कतरे से उसके वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोसेस रखा है कि बारिश के एक कतरे से, आबे नीसा की बारिश के एक कतरे से वो अपने पेट के अंदर, अपने वजूद के अंदर मोती तैयार करता है, जवाहरात तैयार करता है, हीरे तैयार करता है। और करता क्या है? उसके किसी काम के नहीं है वो हीरे, सिर्फ उसको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी है, मामूलियत दी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करता क्या है? वो अपने अंदर वो हीरे तैयार करता है, जवाहरात तैयार करता है, और समंदर के अंदर जो नीचे पहाड़ हैं, जो नीचे अंदर मुख्तलिफ जजीरे हैं, वहां पे उसको तैयार करके वो उगल देता है, बस ये काम करता है। उसकी ड्यूटी इतनी है, अपने पेट के अंदर, अपने बतन के अंदर वो मोती तैयार करता है और वहां पे उगल देता है। अच्छा, एक चीज और तवज्जो सुनिएगा, ये सदफ ऐसा आबी जानवर है कि दूसरे जो आबी जानवर हैं, समुद्री जानवर हैं, उनकी पसंदीदा खुराक भी ये है। अगर किसी भी आबी जानवर के हाथ ये लग जाए तो वो इसको छोड़ता नहीं है, चाहे मछलियां हो, मगरमच्छ हो, दीगर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर आबी जानवर है, उनकी पसंदीदा खुराक ये सदफ है। सदफ, तवज्जो सुनिएगा, अब यहां मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वालिदैन की खिदमत में। सदफ दो तरह के काम कर रहा है।
एक अपने बतन के अंदर, अपने वजूद के अंदर हुक्म इलाही से मोती तैयार कर रहा है, जवाहरात तैयार कर रहा है, पहला काम ये कर रहा है। लेकिन दूसरा काम वो एक और कर रहा है कि उसका वजूद खतरे से खाली नहीं है। आबी जानवरों की पसंदीदा खुराक है, वो लजीज ग़िज़ा है। यानी जितने भी आबी जानवर हैं जो उसके लिए भेड़िए हैं, उसके लिए खतरनाक हैं, उनसे अपने वजूद को बचा रहा है, पहला काम। और दूसरा, अपने वजूद के अंदर मोती तैयार करके इंसानों को फराहम कर रहा है। ये दो काम सदफ कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मिसाल थी। अब मतलब की जानिब आए, असल मैं आपको यहां लाना चाह रहा था। वालिदैन की ड्यूटी अल्लाह ताला ने सदफ की तरह रखी। वालिदैन सदफ की तरह है, खुसूसन माँ जब पाकीज़ा होगी, माँ जब ताहिरा होगी, माँ अपने वजूद को जब अफीफ रखेगी, पाक रखेगी, पहली जिम्मेदारी माँ की अल्लाह ताला ने ये रखी, वो क्या करे कि मुआशरे के अंदर भेड़िए हैं, खतरनाक भेड़िए हैं। कौन? मुआशरे की बेराह रवी, मुआशरे की उरियानियत, मुआशरे के अंदर फहाशी, मुआशरे के अंदर गैर इलाही नजरियात, गैर इलाही फिक्र, गैर इलाही तहजीब, गैर इलाही तमद्दुन, इसकी यलगार है। आज यूरोप की जो गैर इलाही तमद्दुन और तहजीब है, उसकी यलगार है हमारे मुआशरे के ऊपर। खुसूसन खवातीन, मेरी बहनें ये पैगाम सुने, आपने पहला काम ये करना है कि उन फहश और उरियानियत की तहजीबों से अपने वजूद को भी बचाना है, और जो आपकी गोद में तैयार होंगे वो मोती इमाम ज़माना के सिपाही, वो तैयार करके आपने मुआशरे को देने भी हैं। ये दो काम कनीज़ ज़हरा, कनीज़ ज़ैनब की जिम्मेदारी है कि वो ये दो काम करें। एक अपने वजूद को भी नामहरमों से बचा के रखे, अपने वजूद को बचा के रखे, उरियानियत से बचा के रखे, पहला फरीजा औरत का। और दूसरी जिम्मेदारी जो उसकी गोद में अल्लाह ने अमानत दी है, ये अमानत है, औलाद अमानत है। औलाद मेरी नहीं है, औलाद खुदावंद तबारक व तआला ने हमें अता की है। ना माल हमारा है, ना औलाद हमारी है, ना ये असबाब हमारे, ना ये जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, इसका मालिक अल्लाह। तो हमने ये सब चीजें लौटानी है। जब लौटानी है तो अल्लाह ने जैसी हमें अता की थी, हमने वैसे ही लौटानी है। जैसा कि बस मैं आखिर में एक चीज और अर्ज करूंगा, खुसूसन इस हवाले से कि जो आपने टैब्लो शो देखे, यकीनन बहुत काबिल तहसीन है। बोलना तो बहुत कुछ था मुझे, लेकिन वक्त जितना दिया गया और आखिर में बहुत कम वक्त दिया गया, और ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है कि मोटिवेशनल स्पीच भी करनी है और टाइम भी बड़ा शॉर्ट है। कूजे में समंदर को समोना है। अब बहरहाल हम जैसे तालिब इल्म तो ये काम नहीं कर सकते। हाँ, वही ये काम कर सकता है जो दावाए मिंबर सलूनी है कि कूजे में मिंबर को, कूजे में समंदर को समोना अमीरुल मोमिनीन कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। जैसे एक शख्स आया मौला अली के पास और आकर कहने लगा, मौला मैं जल्दी में हूं और इस्लाम मुझे समझना। अब वो हमारी तरह का था क्लिप देखने वाला, जैसे हम क्लिप्स देखते हैं ना, पूरी स्पीच का टाइम नहीं होता, बल्कि क्लिप्स भी बहुत लंबे हो गए। अब तो रील्स 30 सेकंड व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की जो रील्स होती है, हम तो कहते हैं बस ये बहुत काफी है हिदायत के लिए, लेकिन नहीं, आगे हमें और दीन समझना। तो जो सुने, वो भी हमारी तरह का, मुझ जैसा कोई शख्स था, मौला अली के सामने आया और कहने लगा, मौला मुझे मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम भी समझना। मौला अली ने बोला, ठीक है, मसला नहीं है, सुन, इस्लाम 3 चीजों का नाम है, दिल से एतकाद, जबान से इकरार और आज़ा व जवारे से अमल का नाम इस्लाम है। इमाम ने कहा, ठीक है, बस जाओ। समझ गए? यानी इमाम ने कूजे में समंदर को सबूत दिया, यानी बिल्कुल इतनी मुख्तसर सी स्पीच अमीरुल मोमिनीन ने की। हाँ, जब अमीरुल मोमिनीन की स्पीच आप देखें लंबी, तो फिर वो लंबी भी है, वो फिर इतना है कि खुतबा हम्माम भी देते हैं, बातवा इस इंसानों की सिफात बयान करते हैं। हम्माम नामी साहबी को फिर बहुत तवील खुतबात भी देते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आखिर में एक चीज अर्ज करूंगा ज़हूर हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के हवाले से, कि आपने यहाँ टैब्लो शो देखे बहुत सारी चीजें देखी, उसमें बच्चों ने एक चीज बड़ी खूबसूरत बयान की कि चंद अलामतें ज़हूर के हवाले से। मैं एक चीज अर्ज करूंगा, अलामतें बहुत सारी इमाम के ज़हूर की पूरी हो गई, अलामतें बहुत सारी पूरी हो जाएं और ऐने मुमकिन है ज़हूर ना हो,
क्योंकि ज़हूर अलामतों से नहीं होगा, ज़हूर की शराइत पूरी करने से होगा। शराइत ज़हूर, तकाज़ा ज़हूर। और आज बस मैं आखिर में यही अर्ज करूंगा कि ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के हालात, मैं ये यकीनन इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन मैं 2 जुमलों में अर्ज कर रहा हूं, इसी के ऊपर फोकस कीजिएगा कि इमाम के ज़हूर के लिए मिडिल ईस्ट चाहिए, तशय्यो को, मकतब तशय्यो को, ये याद रखें, इमाम के ज़हूर के लिए मिडिल ईस्ट दरकार है। मैं ये रिवायात की रोशनी में सारी रिवायात का निचोड़ पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में मुहक्किकीन के बकौल कि इमाम के ज़हूर के लिए मिडिल ईस्ट चाहिए, शर्त है मिडिल ईस्ट इमाम के ज़हूर के लिए। और मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, यकीनन उसके लिए हमें भी अपना किरदार अदा करना है। आप मिडिल ईस्ट का मतलब ये ना समझें कि पाकिस्तान बाहर हो गया, नहीं, हमारा फरीज़ा है मिडिल ईस्ट के अंदर, हमारी भी फराइज और जिम्मेदारी है, खुसूसन बर्रे सगीर भी और मिडिल ईस्ट भी हमारा फरीज़ा है। मैं बस एक चीज अर्ज करूंगा कि देखें, तकाज़ा ज़हूर पूरे करने से ज़हूर होगा, और ज़हूर का तकाज़ा तैयारी है। तैयारी किस चीज की? अपनी तैयारी और अपने मुआशरे की तैयारी, 2 चीजों की। कोई ये ना समझे कि मैं बातकवा बन गया, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं, मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, इंडिविजुअल मैं तो बहुत बातकवा हो गया, अब इमाम के लिए मैंने सारा काम कर दिया। नहीं, 2 फराइज हैं, एक अपने वजूद को तैयार करना, एक मुआशरा साजी, मुआशरे को तैयार करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का परचम मुआशरे में लहराना। तब इमाम के ज़हूर की हम राह हमवार करेंगे। लेकिन बस इतना सुन लें कि मैं यकीनन ये याद रखें कि इमाम के ज़हूर की अलामतों में से या शराइत कह लें, उसमें से एक ये है कि जब हक और बातिल का लश्कर बराबर होगा, अभी होगा, हक भी बराबर होगा, 50% दुनिया में हक और 50% दुनिया में बातिल। जब दोनों बराबर कभी लश्कर होंगे तो अल्लाह उस वक्त 12वें को भेजेगा। क्यों? इसलिए कि जब हक और बातिल कभी होंगे, बराबर होंगे, तो 12वां आएगा और उसके वजूद बरकत से फिर बातिल मिट जाएगा और हक गालिब आ जाएगा। हक का गलबा हक वालों के इरादे से होगा, हक का गलबा मकतब तशय्यो के इरादे से होगा। हक, अल्लाह चाहता है कि हक किसी वक्त रोए जमीन में नाफिज हो जाए। आप मुझे बताएं, इतना जुल्म और बर्बरियत फैल गई है, क्या खुदा की तरफ से लेट है ज़हूर? खुदा की तरफ से कोई देर है? इमाम की तरफ से कोई देर है? नहीं, देर यहां से है, देर हक वालों के अंदर है, मेरे और आपके अंदर है। जब हम उन तकाज़ों को पूरा करेंगे तो फिर खुदा 12वां भेजेगा। खुदा ऐसे 12वां नहीं भेजेगा जैसे 11 आए थे। जो 11 के साथ हुआ, खुदा अब नहीं चाहता 12वें के साथ वो हो। कोई जहर से, कोई तलवार से, कोई कैद खानों में, कोई 14 साल कैद खाने में, कोई असीर, कोई मसमूम। और इमाम अस्करी की मजलूमियत सुने, इमाम अस्करी इतने असीर कर दिए गए सामरा के अंदर कि इमाम अस्करी वो वाहिद मजलूम इमाम है कि पूरी जिंदगी एक बार भी हज पे नहीं जा सके। ऐसा माहौल आइम्मा का बना दिया गया। सवाल उनसे नहीं है जिन्होंने जुल्म किया, वो लानतुल्लाह है जिन्होंने आइम्मा पे जुल्म किया। सवाल उनसे है जो जुल्म पे खामोश थे, जो बर्बरियत पे खामोश थे। मैं आखिर में एक मैसेज दूंगा, उन बरादर को भी जो आज ये कह रहे हैं कि भाई KFC, मैकडोनल्ड इजरायली कहाँ है, इसका बायकॉट करने से क्या होगा? तो ठीक है, आप खाएं, आपको किसने मना किया? आप खूब खाएं, आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, आप अपनी औलादों को भी खिलाएं। यकीनन असरात इंशाअल्लाह जल्दी आएंगे, आपके वजूद में भी जल्दी असरात आएंगे यहूदी प्रोडक्ट खाने से, और आपकी औलाद में भी इंशाअल्लाह जल्दी असरात आएंगे। आपको किसी ने मना नहीं किया, आप खाएं, लेकिन ये तशय्यो के अंदर, खुसूसन उम्मत इस्लामिया के अंदर फसाद बर्पा ना करें, क्योंकि उम्मत इस्लामिया और तशय्यो के अंदर फसाद बर्पा करना, यकीन जाने, मैं कुरान की निगाह से और रिवायात की निगाह से कह रहा हूं कि उम्मत में तफरका पैदा करना जिना से बड़ा गुनाह है, जिना से बड़ा गुनाह है। रिवायात की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। इसलिए बस मैं आखिर में अर्ज करूंगा, अपनी मालूमात को बढ़ाएं, जाके देखें KFC, मैकडोनल्ड, पेप्सी और जितनी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं,
आपकी माजरत, आपकी नाकिस मालूमात है, अपनी मालूमात बढ़ाएं और जाकर देखें कि जितनी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर ब्लैक वाटर अमेरिकन कंपनी बैठी हुई है। ब्लैक वाटर को इसका पैसा जाता है, ब्लैक वाटर का सारा हथियार इसराइल के पास है, ब्लैक वाटर के मर्सनरी ग्रुप्स अमेरिका ने जो बनाए हैं वो सब इसराइल के अंदर इस वक्त फलस्तीन पे बमबारी कर रहे हैं, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। इसलिए अपनी मालूमात बढ़ाएं और जाके रिसर्च करें, तहकीक करें। आपके ऊपर साबित नहीं है कि KFC और मैकडोनल्ड यहूदी प्रोडक्ट है तो आप खुशी से खाएं, लेकिन उम्मत में तफरका ना डालें, तशय्युअ में तफरका ना डालें और जाके अपनी मालूमात बढ़ाएं। वरना वक्त नहीं है, मैं अभी एक एक चीज इनडायरेक्टली मैंने अभी बयान किया, वरना मैं डायरेक्टली भी एक एक चीज बयान करता आपकी खिदमत में कि किस तरह यहाँ का किस तरह टैक्स किस तरह पे होता है, यहूदी प्रोडक्ट को कैसे जा रहा है, यूनिलीवर कंपनी को कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद ऊपर कैसे जा रहा है। अभी वक्त नहीं है माजूद था, लेकिन ये सारी चीजें बयान होने की जरूरत है। लेकिन बस ऐसे लोगों से होशियार रहें, इनका काम ही उम्मत के अंदर फसाद बर्पा करना है, तशय्युअ के अंदर फसाद बर्पा करना है। ऐसी जबानों से होशियार रहें। यकीनन ये जबान मक्तबी जबान नहीं है, अलवी जबान नहीं है, मोहम्मदी जबान नहीं है, ये जबान किसी और की है। आलाकार पाकिस्तान में बहुत मौजूद है। इसलिए सेहूनी ये ना समझे सिर्फ यहूदी सेहूनी है, सेहूनी सोच में इसराइली, सेहूनी सोच में ईसाई भी शामिल है, सेहूनी सोच में क्रिश्चियन भी शामिल है, सेहूनी सोच में यहूदी भी शामिल है और सेहूनी सोच में मुसलमान भी शामिल है। सेहूनियत और है, यहूदियत और है, ये दो चीजें हैं। इसके डिफरेंस को जानकर हमें जीने की जरूरत है, इसलिए हमें फर्क पता चले। बस मैं आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें हकीकतन शऊर और मारफत के साथ अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं बस आखिर में आप सबसे ये अर्ज करूंगा कि काबिल तहसीन है आप तमाम वालिदैन के जिनके बच्चे अकाइद अपने मजबूत कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर, क्योंकि अकाइद के ऊपर बड़ी यलगार है इस वक्त। अकाइद के ऊपर बहुत खतरनाक काम इंटरनेशनल लेवल पे आलमी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो खुसूसन तशय्युअ के, क्योंकि खतरा तशय्युअ से है, खतरा तशय्युअ से है। खतरा हमेशा खैबर में अमीरुल मोमिनीन से था, अमीरुल मोमिनीन से रहा या अली से, अली वालों से। इसलिए बेहतरीन के प्लेटफॉर्म में BIS का मैं ये गुजारिश करूंगा उन वालिदैन से जिन्होंने, और वालिदैन जिन्होंने अभी तक यहाँ नहीं भेजा, मेरी ये तालिब इल्माना गुजारिश है कि यहाँ भेजें, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ और खुद भी मैं उस्ताद कह के पुकार रहे थे, लेकिन हकीकतन मैं इस वाक़ई हकीकतन ये कोई तवाज़ो इंतसारी के जुमले नहीं, मैं हकीकतन ये कहूँ मैं इस जुमले के काबिल नहीं हूँ। मैं खुद तालिब इल्म हूँ, उस्ताद नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की हैसियत से आके BIS के अंदर चंद बरादरान और फादान को हम भी कुछ ना कुछ पढ़ा देते हैं, नाक़िस मालूमात टूटी फूटी जो कि बता देते हैं, अपनी शेयर करते हैं। वरना उस्ताद वाक़ई शहीद मुताहरी जैसे उस्ताद, उनके लिए उस्ताद का रुतबा दर्जा जस्ता है। आप इमाम खुमैनी जैसी शख्सियात, इनके लिए उस्ताद का, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबतबाई साहिब तफसीरुल मीज़ान, इनके लिए उस्ताद का जुमला जस्ता है। वरना हम हकीकतन तालिब इल्म है और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमें पूरी जिंदगी तालिब इल्मी के मैदान में रखे, क्योंकि दो तरह के तालिब हैं, तालिब दुनिया और तालिब इल्म। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सबको तालिब इल्म बनाए। और मौला अली भी कह रहे हैं या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, वरना हमजुन रहा अवाम का ऐसा लश्कर कहलाओगे जो बेशऊर है, जो हर झंडे के पीछे भागता है, हर झंडे को लब्बैक कहता है। इसलिए नहीं, तालिब इल्म बनो या आलिम बनो। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हुस्नुल इल्म की मजीद तौफीक अता फरमाए।